تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیت پر ظاہر ہو کہ بیت کرنے سے غرض یہ ہے تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ یہ پرتاثیر اور دلوں میں اترنے والے الفاظ امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، جو آپ نے جلسہ سالانہ کی اطلاع دینے کے لیے اس کا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ ان الفاظ پر غور کیا جائے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا درد تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کہ کس طرح سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم ہو جائے۔ اسی کی خاطر آپ نے جلسہ سالانہ کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ ہر سال جلسے پر لوگ آتے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے، روحانی فیض کو حاصل کرتے، اور جب قادیان سے واپس جاتے تو ایک نئے انسان بن چکے ہوتے تھے۔ جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ جماعت کی تنظیم و تربیت میں اس کا کردار اتنا قوی ہے کہ اس میں شمولیت عبادت کا رنگ اختیار کر چکی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قادیان میں یہ جلسہ ماہ دسمبر کے آخری عشرے میں منعقد ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اس سال بھی قادیان دارالامان میں مورخہ 27، 28 اور 29 دسمبر کی تاریخوں میں یہ جلسہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہونے کے بعد اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یوں تو یہ جلسہ ہر سال جلسہ گاہ بستان احمد میں منعقد ہوتا ہے اور ان سال بھی ساری تیاریاں مکمل تھیں، لیکن اچانک بارش کی وجہ سے یہ جلسہ مسجد اقصی قادیان میں منعقد ہوا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ابتدا میں یہ خبر دی تھی کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ اس پیش گوئی کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سو پشاور اور مدراس تک تو میں نے اس پیش گوئی کو پورے ہوتے دیکھ لیا، مگر اس کے بعد دوبارہ پھر یہی الہام ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیش گوئی پھر زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ پوری ہوگی۔ پس قادیان میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ آج تک پوری دنیا سے عشاق پروانوں کی مانند اس بستی میں جمع ہوتے ہیں۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ شاملین جلسہ میں سے بعض ایسے بھی افراد ہیں جن کو کئی دن پہلے اپنا سفر شروع کرنا پڑتا ہے۔ مختلف ٹرینوں کو بدلتے ہوئے اور بسوں کے ذریعہ لوگ سفر کی صعوبتیں اٹھا کر اور اخراجات کا بوجھ اٹھا کر اس للہی جلسے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمناؤں سے بے نیاز اس چھوٹی سی بستی میں محض سکون پانے کی خاطر ان میں ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر زندگی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوتے ہیں، اور ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کی امنگیں اور خواہشیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کے قطع نظر وہ سب یہاں اس چھوٹی سی بستی میں جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سردی کے نام سے بھی آشنا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا ولولہ اور جوش ہوتا ہے جو ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر اپنا مال لٹا کر یہاں پہنچتے ہیں، لیکن یہاں کے روحانی فیض سے فیضیاب ہو کر مالا مال ہو کر لوٹتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک سے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے
जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। Coming to Qadian for Jalsa Salana is always an amazing opportunity for us because it gives us the chance to revive our spirituality, and seeing Ahmadis from all around the world with a big smile on their faces, it's just really emotional to see this sight, and this only happens once in every year. So we're very blessed and we're very lucky to be here in this very huge occasion. दुनिया भर के लोग कादियान आने का ख्वाब अपनी पूरी ज़िंदगी देखते हैं, लेकिन उनमें से जिनको यहाँ आने की तौफीक मिलती है उनको यहाँ आना भी एक ख्वाब सा ही लगता है, हालांकि वो ये जानते हैं कि ये ख्वाब नहीं बल्कि ख्वाबों की ताबीर है, ऐसे ख्वाबों की ताबीर जो मुद्दतों साल साल से वो देखते रहे और कादियान जाने की तमन्ना उनके दिल में कुल बुलाती रही कि काश हमें कादियान जाने का मौका मिले। खुशा नसीब के तुम कादियां में रहते हो, दयार मेहदिए आखिर ज़मां में रहते हो। खुशा नसीब के तुम कादियां में रहते हो, दयार मेहदिए आखिर ज़मां में रहते हो। I have come here in Qadian for the first time, and I have prepared for this journey for the whole of my life. It is so emotional because this is my first time to come here, but I cannot express all my emotions. When I reach there in Baitul Dua, in that area, I will pray for myself and even other friends, inshallah. वैसे तो दुनिया भर के कई ममालिक में जलसा हाय सालाना मुनक़िद होते हैं, लेकिन कादियान दारुल अमान में मुनक़िद होने वाला ये जलसा दुनिया के बाकी जलसों से एक मुनफरिद हैसियत रखता है, क्योंकि ये अहमदियत के दायमी मरकज़ कादियान दारुल अमान में मुनक़िद होता है। यही वो मुक़द्दस बस्ती है जहाँ खुदा के प्यारे मसीह ने लखूखा मर्तबा सांस लिए और इस बस्ती को बरकतों से भर दिया। कदम मसीह के जिसको बना चुके हैं हरम, कदम मसीह के जिसको बना चुके हैं हरम, तुम ज़मीन करामत निशान में रहते हो। कादियान आना एक ऐसी कैफियत है जो कि हाल दिल है, और हकीकत ये है कि हाल दिल को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन लफ्ज़ों में इसकी मुकम्मल कैफियत को बयान करना मुश्किल होता है। जब इंसान पहली मर्तबा बहिश्ती मकबरा की तरफ बढ़ता है तो जूं-जूं वो कदम आगे बढ़ाता है, उसके जज़बात एक समुंदर की लहरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह समुंदर की लहरें किनारे पर आकर अपना दम तोड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरह दिल के जज्बात जो अब तक दिल में दबे रहे, लेकिन जब इंसान मज़ार मुबारक हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ा होता है और निगाह चांदी सी चमकती कब्र पर और कतबे पर पड़ती है, तो बेइख्तियार ये वो आखिरी किनारा है जहाँ दिल के जज्बात लहरों की तरह उमड़ उमड़ कर आते हैं और बिल आखिर
आंसुओं की सूरत में आंखों से बहने लगते हैं। पहली दफ़ा मसीह अलैहिस्सलाम का जो मज़ार देखा तो बहुत ही एक दिल को सुकून मिला, और ऐसे तस्कीन के सारी ज़िंदगी में ऐसी कोई दिल को तस्कीन नहीं मिली जैसे कि कादियान में आकर एक दिल को सुकून और तस्कीन मिली है और अपनायत मिली है कि एक इंसान की जैसे रूह ही तब्दील हो जाती है, ज़िंदगी तब्दील हो गई है। बहिश्ती मकबरा में जब कबूर के कतबाजात पर निगाह पड़ती है तो इंसान के दिल में ये ख्याल आता है कि क्या ही अजीब नज़ारा है कि दुनिया भर से उशाक जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बार बार मसीह की खिदमत में हाज़री दी, और कुछ ने तो अपनी सारी ज़िंदगी ही अपने मुता के कदमों में गुजार दी, लेकिन मरने के बाद भी उनकी नाशों ने गवारा न किया कि वो अपने आका के कदमों से दूर रहें। बस दूर दराज के इलाकों से किसी को मद्रास से यहाँ लाकर दफन किया गया तो किसी को बम्बई से लाकर यहाँ दफन किया गया। तसव्वुर की आँख देखती है कि गोया आलम उखरवी में सजी ये भी एक महफिल है जिसमें दरमियान में हमारे आकाओ मुता तशरीफ़ फरमा है और बाकी सब खुद्दाम खामोशी से आपके इर्द गिर्द चारों तरफ जमा हैं। क़ुबूर की इन कतारों से आगे बढ़ते हैं तो मकान हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर निगाह पड़ती है, जहाँ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ अरसा रिहाइश भी रही, और फिर यहीं आपका जसद अतहर आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वह पाक मकाम आता है जिसे शाहनशीन के नाम से मौसूम किया जाता है, जहाँ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुद्दाम के हमरा तशरीफ़ फरमा होते थे और दरबार शाम लगा करता था। इस जगह पर अब एक खूबसूरत बारादरी तामीर की गई है। इस जगह कुछ देर बैठकर तसव्वुर की आँख हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की तारीख़ के उन नज़ारों को इस तरह देखती है जैसे सामने फिल्म चल रही हो, और दिल बेइख्तियार पुकार उठता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरिश्ते नाज करे जिस की पहरादारी पर, फरिश्ते नाज करे जिस की पहरादारी पर, हम उससे दूर हैं तुम उस मकाम में रहते हो। And I am very fortunate, I am very happy, and I can't express the happiness which I am having because praying in the mosque which the promised Messiah ﷺ prayed, and being in Baytul Dua, it is overwhelming with joy, and I am very happy. यहाँ आकर सबसे पहले बश्ती मकबरा हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़री दी। वो जो कैफ़ियत है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। और जो दुआएं करने का मौका कादियान में आकर मिला है वो महज़ अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, जिसके लिए मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूं वो भुकम है। कादियान और दुरूद शरीफ का एक ख़ास रब्त है। इंसान जब दारुल मसीह में दाखिल होता है तो शिद्दत से ये ख्याल दिल में वारिद होता है कि यही वो मुकाम है जहाँ आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक़ सादिक़ की पैदाइश हुई और यहीं आपने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। यही वो दरो दीवार हैं जहाँ आपने अपने मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी की एक एक सांस के साथ दुरूद भेजा, और इस कदर दुरूद भेजा कि दिलो दिमाग इससे मुअत्तर हो गया। और फिर फरिश्ते आबे ज़ुलाल की शक्ल में
نور کی مشقیں لیے نازل ہوئے اور کہا کہ یہ وہی ہے جو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا۔ دارالمسیح کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک دیوار عشق کی اس سچی داستان کی گواہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے تڑپ تڑپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور کس طرح سے اسلام کا حال دیکھ کر آپ کی جان گداز ہوئی۔ جب انسان بیت الفکر میں داخل ہوتا ہے، مسجد مبارک میں داخل ہوتا ہے اور ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کرتا ہے تو دل سے نکلی دعاؤں کی اور عبادات کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ فضا ہے جس کی معطر نفوس عیسیٰ سے، فضا ہے جس کی معطر نفوس عیسیٰ سے، اسی مقام فلک آستاں میں رہتے ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہی ہم محسوس کرتے ہیں جن مقامات میں ہم گئے، جہاں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پر بیت الدعا، بیت الفکر اور بیت الذکر میں جو جتنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبادت کی اور دعا کی، اور ہم یہی یقین رکھتے ہیں کہ اس مقامات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اتنا اطمینان حاصل کی، اور جب ہم ان مقامات میں گئے ہم اسی طرح بہت اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ انہی مقامات مقدسہ میں سے مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ یہی وہ تاریخی مسجد ہے جہاں خطبہ الہامیہ جیسا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا کہ خدا کے مسیح نے ارتجالاً عربی زبان میں خطبہ دیا، جسے سینکڑوں آدمیوں نے زندہ خدا کے زندہ نشان کے طور پر مشاہدہ کیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں آنے والا ہر شخص اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا گواہ بن رہا ہے، جس میں خدا کے مسیح نے یہ وعدہ دیا تھا کہ یہ مسجد آئندہ بھی وسیع ہو جائے گی۔ پہلے اس مسجد کی وسعت صرف اس قدر تھی کہ بمشکل 200 آدمی ہی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ کئی ہزار آدمی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہبانی، خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہبانی، اسی کے حفظ اسی کی امان میں رہتے ہو۔ جلسہ سالانہ اجتماعی ذکر الہی کا ایک روح پرور اور وجد آفرین نمونہ پیش کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر کی رحمت بار فضاؤں میں، دسمبر کی شدید سردی میں، کیا بچے، کیا بڑے اور کیا بوڑھے سبھی اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے مساجد کی طرف رواں ہو جاتے ہیں۔ قرآنی دعاؤں اور درود و سلام کی دھیمی دھیمی آوازیں تیز تیز اٹھتے ہوئے قدموں کی آواز کے ساتھ مل کر عجب سما پیدا کرتی ہیں۔ فرشتے نور کی بارش برساتے ہیں۔ نماز کے لیے اذان کی دلکش آوازوں کی گونج میں قادیان کی بستی میں آسمان کی وسعتوں تک تموج پیدا ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کے ذکر کو بلند کرنے کی مثالیں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ جماعتی رنگ میں
اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اسلام کے نام کو بلند کرنے کے لیے جمع ہونے کی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی۔ شب جہاں کی شب قدر اور دن عید، شب جہاں کی شب قدر اور دن عید، جو ہم سے چھوٹ گیا اس جہاں میں رہتے ہو۔ جلسے پر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کی خاطر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے لنگر خانے کے نظام کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے عین مطابق سلسلے کی ترقی کے ساتھ ساتھ لنگر خانے نے بھی ترقی کی۔ گھر کی بجائے باہر انتظام کرنا پڑا۔ روٹی کے لیے تندور اور دال سالن کے واسطے بڑی دیگوں کا انتظام ہوا۔ پھر لنگر خانہ علیحدہ تعمیر ہوا اور آج یہی لنگر خانہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے مسیح کو مہمانوں کی آمد کی بشارات دی، وہیں مکانات کی وسعت کی بھی بار بار بشارات عطا کی اور خود ہی اس کی وسعت کے سامان بھی پیدا فرمائے۔ چنانچہ وسع مکانکہ کا الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے شروع ہو کر آج تک نئی سے نئی شان میں بار بار پورا ہو رہا ہے۔ ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا۔ تم امت محمد خیر الرسل سے ہو، ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا، ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا۔ ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا۔ قادیان میں سرائے وسیم، سرائے خدمت، سرائے ایوب، سرائے حسن، سرائے عبید اللہ اور دارالضیافت اور کئی گیسٹ ہاؤسز اور دیگر کئی وسیع اور عالی شان عمارات قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں ہر سال ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تمام عمارات کے باوجود مہمانوں کی اس قدر کثرت ہے کہ عارضی قیام گاہوں کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، اور ان عارضی قیام گاہوں میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے بھی پختہ اور مستقل ٹوائلٹس قائم ہیں، جن میں ہر وقت گرم پانی کی سہولت میسر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امسال جلسہ سالانہ قادیان میں شمولیت کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے تقریباً تمام صوبہ جات سے ہی مہمانان کرام تشریف لائے ہیں۔ بیرون ممالک سے بھی مختلف ممالک اور مختلف اقوام سے اور مختلف زبانیں بولنے والے مہمان کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے تشریف لائے ہیں، اور ان تمام مہمانان کرام کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 37 نظامتیں قائم کی گئی ہیں۔
اور ان مہمانان کرام کی رہائش کا انتظام کے لیے 22 قیام گاہیں تیار کی گئی ہیں اور بعض خیمہ جات بھی یہاں تیار کیے گئے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت مرکزی حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے احمدیوں کو جلسہ سالانہ قادیان میں شامل ہونے کے لیے ویزے جاری کیے، اور اسی طرح حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ و پولیس انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے جلسہ سالانہ قادیان کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن تعاون دیا۔ تعلیم و تربیت نیز تبلیغ کی غرض سے قادیان میں متعدد مستقل نمائشیں قائم کی گئی ہیں۔ القرآن نمائش، اسلام امن عالم نمائش اور مخزن تصاویر، یہ سب مستقل نمائشیں ہیں جن سے شاملین جلسہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے بابرکت موقع پر کتب سلسلہ کی نشر و اشاعت سے خرید و فروخت کا کام بھی عروج پر ہوتا ہے۔ جلسہ سالانہ کی ایک برکت نظم و ضبط کی پابندی کی تربیت حاصل کرنا بھی ہے، جہاں سب مل کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی خاطر رضاکاران کی اتنی بڑی تعداد ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کام کر رہی ہو۔ چھوٹے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کام سیکھتے ہیں اور آئندہ کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خدام احمدیت بڑے جوش، اخلاص اور صعوبتیں برداشت کر کے دن رات مختلف قسم کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے شعبہ جات کے تحت ایک اہم شعبہ خدمت خلق ہے، جس کے تحت بنیادی طور پر نظم و ضبط اور سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے بھی اپنے مختلف ذیلی شعبہ جات ہیں، جس میں شعبہ رجسٹریشن ہے، حفاظت جلسہ گاہ ہے، حفاظت دارالمسیح، حفاظت بہشتی مقبرہ، ٹریفک کنٹرول وغیرہ شعبہ جات شامل ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے تحت ڈیوٹی دینے کے لیے ہندوستان بھر سے کم و بیش 600 خدام تشریف لائے ہیں، جو دن رات مختلف جگہوں پر حفاظتی نقطہ نگاہ سے سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے۔ جید علماء کی تقاریر سے فیض رسانی ہستی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ بعض طبائع جو منظوم کلام سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، ان کے مزاج کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کا پاکیزہ منظوم کلام نہایت خوش الحانی سے پڑھا جاتا ہے۔ احمدیت کا یہ سٹیج دنیا کا واحد سٹیج ہے جہاں سے تینوں دن چاہے نظم ہو یا نثر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی صدائیں ہی بلند ہوتی ہیں۔ جلسہ سالانہ قادیان کا انعقاد جلسہ گاہ بستان احمد میں ہوتا ہے، لیکن اچانک بارش کی وجہ سے اب تک کی کارروائی مسجد اقصی میں ہو رہی ہے، اور جلسہ کے تمام کارروائی احباب جماعت پوری توجہ سے سن رہے ہیں، اور جلسہ کے جو تمام کارروائی ہے وہ 4 زبانوں میں اس کا لائیو اسٹریمنگ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا حضرات، ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا آگ کے کنارے پر کھڑی ہے، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بھی نسل عزیز ہمیں اس کے بد اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے عملی نمونے کے ذریعے سے تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، تاکہ عالمی جنگ کے بعد
ایک جنت نظیر معاشرہ کا قیام ہو سکے اور جس کے نگہبان افراد جماعت ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کانفرنس کے منتظمین کی طرف سے دعوت نامہ ملا تو آپ نے اس کو تبلیغ اسلام کے لیے ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے دعاؤں اور مشورے کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس جلسے کی سب سے بڑی خصوصیت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خطاب ہے، جو حضور براہ راست UK سے ارشاد فرماتے ہیں، جو MTA سے پوری دنیا میں لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ اور یوں یہ جلسہ خلیفہ وقت کے بابرکت خطاب کو سننے اور حضور کی قیادت میں اختتامی دعا کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہاں رک کر اگر ہم پیچھے نظر دوڑائیں تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان وعدوں کو پورا کیا جو اس نے پیارے مسیح کو عطا فرمائے تھے۔ وہ جلسہ جو صرف 75 آدمیوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، آج عالمی جلسہ بن چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیش گوئی فرمائی تھی، خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں ترقی کریں گے کہ وہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ اس عظیم الشان پیش گوئی کے بعض حصوں کو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیا، اور باقی ہماری آئندہ آنے والی نسلیں دیکھ لیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اس کی تائید و نصرت ہماری پشت پر ہے۔ سو اے بھائیو، ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا انشاءاللہ۔